اگر ہوا میں کینسر کا یا ایڈز کا یا ہیپاٹائٹس کا وائرس پھیل جائے کسی علاقے میں تو کیا آپ اپنی فیملی کو ادھر لے کے جائیں گے؟ پولیو پھیل گئی تھی پاکستان میں اور ہر پاکستانی کو ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑا تھا. میری تو فلائٹس تھیں, میں ٹورانٹو جاتا تھا, پہلے مجھے جناح اسپتال لاہور جانا پڑتا تھا یا ہولی فیملی اسلام آباد پنڈی یا پیمز جانا پڑتا تھا, پھر ٹورانٹو جانا پڑتا تھا, کیونکہ پاکستان میں پولیو پھیلی تھی اور ان کو پوری دنیا کو ڈر لگا تھا پاکستانیوں کو لینڈ نہیں کرنا. کیوں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی وائرس پھیلا ہوا ہو نا, طاعون پھیلی ہوئی ہو, تو آپ اپنی فیملی کو نہیں لے کے جائیں گے ادھر, خود تو جائیں گے ہی نہیں, اپنے بچوں کو نہیں لے کے جائیں گے. مگر سب سے بڑی بیماری سائنٹیفکلی پروون, ریلیجیسلی پروون سب سے بڑی بیماری ہے جو کہ یہ آپ کی سکرینز آپ کو دے رہی ہیں, مگر خود وہ وائرس اور بیماری لا کے بچے کو پلیٹ میں دیتے ہیں. ایک سال کی بچیوں کو میں نے اور بچوں کو آئی پیڈز کے ساتھ دیکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور کیا جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ وہ بچے جو ہے نا وہ سیکھ رہے ہیں, بچے وہ کلر سینس, نمبر سینس سیکھ رہے ہیں. دے آر ناٹ لرننگ اینی تھنگ. ہیومن برین, میں نے آپ سے کہا نا, جب بچہ خود کھڑا ہونا یا کرال کرنا سیکھتا ہے تو برین کیپیسٹی بڑھ رہی ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے جب وہ کتابیں پڑھتا ہے, خود جاتا ہے فٹ بال کھیلنے بچوں کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹریول کرتا ہے, یا جب کچھ کر کے دکھاتا ہے, تب کہیں اس کا برین کیپیسٹی بڑھ رہی ہوتی ہے. ایز سون ایز دا اسکرین کمز ان, his motion stops, brain capacity is shrinking. He is only going to learn through a visual system. اس کو موڈیلٹی کہتے ہیں. 11-12 طریقے سے برین کیپیسٹی اپنی بڑھاتا ہے, ان میں سے صرف ایک طریقہ ہے ویژول کا, اور سب سے ویک طریقہ ہے ویژول کا, اور آپ نے اس کو گھر پہ لا کے رکھ دیا. اب اس کا برین کا سائز شرنک ہونا شروع ہو گیا. اس کے اور کیا نقصانات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نظر تو اس کی کمزور ہونی ہی ہے, کیونکہ بیکاز آف the rays that are coming from the screen, the screen is creating a certain اس کی میں آپ اردو ہے ہی نہیں, کیونکہ اردو دانوں نے ایسی کوئی سائنس کبھی ایکسپلور نہیں کی, اس لیے میں وہ انگریزی میں ہی بتاتا ہوں. there are 2-3 certain chemicals جو کہ ہارمونز جو کہ دماغ کے پیٹیوٹری گلینڈ سے ریلیز ہوتے ہیں, اور وہ بتاتے ہیں کہ انسان کی بیسک بیہیویئر کیسا ہوگا بڑے ہو کے. سو جو پرائمری کیمیکل ہم نے اسکرینز کے تھرو دے دیا نا, اس کیمیکل کا نام ہے ڈوپامین. اور ڈوپامین کا کوئی تعلق نہیں نہ انسانیت سے, نہ اس کی کسی بھی قسم کی بقا سے, نہ لوگوں کے لیے کوئی کام کرنے کی کوئی خواہش پیدا ہو. کیونکہ جب آپ لوگوں کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا برین جو ہے نا اس وقت آکسیٹوسن سینٹرز اوپن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کیمیکل آف کیئر اینڈ سیکریفائس اینڈ گیونگ کا کیمیکل ہے. وہ ڈوپامین از اے کیمیکل آف ریسیونگ. جب ڈوپامین سینٹر اسکرینز کے تھرو اوپن ہو, یہ مائکرو ویو کے تھرو کھانے پکتے ہوں, اور کنوینئنس کی ایج میں وہ بس کاؤچ پہ بیٹھا ہوا ہو اور کوئی کام نہ کریں, جو کہ آپ کے بچے ہیں اس وقت, ہم سب کے بچے کہ آرام طلب ہو گئے ہیں بچے, لیزی ہو گئے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ اسکرینز کے تھرو دس سڈن فلفلمنٹ کے بٹن دبایا 3G میں تو ڈیٹا آن ہو گیا اس کا. ہم اس بچے کو کوئی کام نہیں کرنے دے رہے, نہ 3G 4G اس کو کوئی کام کرنے دے رہا ہے, نہ اس کو کوئی گھر والے کام کرنے دے رہے ہیں کہ تم بیٹھو, ہر چیز اسی وقت فل فور پہنچ جایا کرے گی آپ تک. ٹھیک ہے, جیسے کلک کیا تو پروگرام آن ہو گیا, یہ چیز چاہیے تو وہ ڈاؤن لوڈ کر لی اس نے. اور اسکرینز میں اور کیا ہوتا ہے, گیم ڈاؤن لوڈ ہو گئی, گیم کھیلنا شروع ہو گیا, اور گیم کی جو سٹیجز پار کرنے کی جو سینس ہوتی ہے وہ بھی ڈوپامین کریٹ کرتی ہے. گیم اس لیے تو ہمیں پسند ہے کیونکہ ڈوپامین کی خاص ایڈکشن ہوتی ہے. ڈوپامین بائی دا وے ہر نشہ آور جو دوائی ہے نا اس میں وہ خمر میں ڈوپامین ہوتی ہے, الکوہول سے لے کے چرس سے لے کے ہیروئن کوکین, وہ ڈوپامین کے گولیاں ہوتی ہیں. آپ اپنے بچوں کو ڈوپامین ڈائریکٹ ہاتھ میں لا کے دے رہے ہیں, اسے تو بہت بہتر تھا کہ کوکین لا دیتے, ایٹ لیسٹ بچے کو پتا تو ہوتا کہ غلط قسم کے ماں باپ ہے. سو ہوتا کیا ہے, وہ ڈوپامین ایڈکشن ہو رہی ہے اس کی, کیونکہ ڈوپامین از این ایڈکٹیو کیمیکل, اور پھر وہ ساری عمر ایڈکٹڈ رہتا ہے. اس لیے سیل فون نہیں چھوڑ رہی وہ, کیونکہ ڈوپامین سینٹرز جو ہے نا وہ پرائمری فنکشن کر رہے ہیں اس کا. برین کو بس یہ سمجھ لیں ایک فلوئڈ میکینزم ہے, اور جب کوئی چیز کی عادت ہوتی ہے نا, ان کے پاؤنڈ جو ڈوپامین سینٹرز ہیں وہ سامنے کھلیں گے, تو پھر وہ اس کو ہر وقت ڈوپامین کی طلب رہے گی. اسی لیے آپ کے بچے فیس بک کے اوپر لائکس کی تلاش میں زندگی گزار رہے ہیں, آپ بھی ہم بھی. اور کوئی چیز ان کو ڈپریشن میں جاتے ہیں جب ان کی کوئی پکچر سیلفی لیتے ہیں تو ہر وقت اپلوڈ کر کے لائکس چیک کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو آسان سی سے بتا دوں, ایک ہیروئن کے ایڈکٹ جب ہیروئن کا ٹیکہ لگاتا ہے, اس کو جو پہلی شاٹ میں ڈوپامین ملتی ہے نا دماغ میں, جتنی ڈوپامین ملتی ہے
وہ ایگزیکٹ اماؤنٹ ڈوپامین کی اتنی ہے جتنی ایک 16 سال کے لڑکے لڑکی کو اس وقت بیکن ہاؤس کے کلاس روم میں بیٹھ کے سیلفی لی ہے اس نے, اور اس کو جو پہلی لائک ملنے پہ ڈوپامین ملتی ہے نا, وہ اتنی ہے جتنی کہ اس کو وہ چرس کے سگریٹ میں ایک کچ لیا, ہیروئن کا پہلا ٹیکے کا شاٹ لگا اور سیلفی کے اوپر لائک آ گئی. ایگزیکٹ اماؤنٹ آف ڈوپامین. اس لیول پہ ہم اپنے بچوں کو ڈوپامین دے رہے ہیں. اور ڈوپامین از اے سیلفش کیمیکل, وہ صرف اپنے لیے ملتا ہے. جب تک آپ کو ڈوپامین چاہیے, آپ کے بھائی کو فرسٹ آنے کے اوپر جو ایوارڈ ملتا ہے نا, وہ آپ کو ڈوپامین نہیں دیتا, وہ ایک اور کیمیکل, اس کو سیروٹونن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو آپ کو جب تک خود کو چیز مل رہی ہے تب تک آپ ڈوپامین مل رہے ہیں. اور ڈوپامین کا ایڈکٹ اتنا سیلفش ہو جاتا ہے. اور آپ کے بچے, ہم سب کے بچے دیکھیں, ہر چیز اپنے پلیجر کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ ڈوپامین اس کی فرسٹ ٹینڈنسی ہوگی ڈوپامین سینٹر کھولنا. اور اس کو پراپر تھراپی کی ضرورت ہے, تب کہیں جا کے اس کے آکسیٹوسن سینٹر کھولیں گے, جب لوگوں کو دینا شروع کرے گا. جب عبدالستار ایدی کی ماں کہتی ہے نا بچپن میں کہ بیٹا یہ 2 آنے, ایک تیرے لیے اور ایک لوگوں کو دینے کے لیے تجھے دے رہی ہوں, تو وہ اس کو پہلے سے ہی اس نے آکسیٹوسن سینٹر آن کر دیے تھے اس کی ماں نے. اس کی فرسٹ پرائرٹیز تھی کہ میں نے بھی پیسے کسی کو دینے ہیں. برین واز آلریڈی سینٹر فار آکسیٹوسن سینٹر, OXTR کہتے ہیں اس کے. آکسیٹوسن کا ایک ہی سینٹر ہے, OXTR نام اس کا. آکسیٹوسن سینٹر جب کھلا رہے گا تو پھر اس کو آکسیٹوسن کی طلب ہوگی, اور وہ کب ملتی ہے؟ جب وہ لوگوں کو کچھ دیتا ہے, یا قربانی کرتا ہے, یا پیار کرتا ہے, شفقت سے پیش آتا ہے. ٹھیک ہے. جب ڈوپامین کے سینٹر کھلے ہوں گے تو اس کو صرف لینے کی طلب ہوگی. یہ ڈوپامین ایڈکشن ہے آپ کے بچوں کو, جو کہ ان کو سیل فونز اور ڈاؤن لوڈنگ اور 3G 4G کے اوپر آمادہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے, ہلتے نہیں اپنی کرسیوں سے. اور اسکول, ہر اسکول نے بڑی بڑی اسکرینز لگا کے دی ہوئی ہیں, آئی پیڈز دیے ہوئے ہیں, اور سمجھ رہے ہیں کہ وہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں انسانیت کے لیے. دے آر میکنگ کوک ایڈکٹس, ہیروئن ایڈکٹس, بیکاز دیٹس دا سیم کیمیکل. Jamir, is it really an addiction as it has similar symptoms when a child gets using mobiles, Facebook, WhatsApp? Yes, it is. It's literally an addiction. آپ 2 دن سیل فون بند کر کے کہیں ڈراور میں ڈال دیں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ سیل فون سے ایڈکٹڈ ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے. ایک میٹنگ نہیں پوری اٹینڈ کر سکتا کوئی آج کل کا پروفیشنل جب تک اس کو سیل فون نظر نہ آ رہا ہو. ہر وقت اپڈیٹ چاہیے. وہ ڈوپامین کی ایڈکشن ہے. سینٹر کھلا ہوا ہے. ڈوپامین کے 5 سینٹرز ہیں. ٹھیک ہے. 5 سینٹر, اور آکسیٹوسن کا 1 سینٹر ہے, دھیان میں رکھیے گا. خود سوچ لیں پھر ڈوپامین کی ایڈکشن کتنی لیتھل ہے. آکسیٹوسن کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اس سینٹر کو اوپن کرنے کے لیے. ڈوپامین کے 5 میں سے کوئی نہ کوئی کھلا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. ڈوپامین از ناٹ اے بیڈ کیمیکل اگر بیلنس ڈوز مل رہی ہے اس کی. ٹھیک ہے. سینس آف اچیومنٹ چاہیے ہمیں, مگر سینس آف فلفلمنٹ ہے نا. میں آپ کو آسان اردو میں بتا دیتا ہوں. مزہ اور سکون 2 الگ الگ دنیایں ہیں. دنیا میں ہر انسان سکون چاہتا ہے. مزے کی خاص ہاف لائف ہوتی ہے, ختم ہو جاتا ہے. جتنی مرضی بڑی ٹرافی لیں 10 منٹ بعد نہیں مزہ آتا اس کا. ٹھیک ہے. جب چیز وہ مل رہی ہوتی ہے تب مزہ آتا ہے. دنیا میں ہر ماں اس وقت اپنے مزے پوری کر رہی ہے کہ میں فلم میں لے کے جاؤں, میں نے فلم دیکھنی ہے, مجھے اپنا ٹائم چاہیے, اپنے مزے. مزہ از ڈوپامین, دھیان میں رکھیے گا. اور فلفلمنٹ, سکون, آکسیٹوسن. یہ سمپل کیمیکلز ہیں. ٹھیک ہے. 2 کیمیکلز ہیں, ویسوپریسن اینڈ آکسیٹوسن. میں اس وقت ایک سمپل کر کے بتا رہا ہوں. دینے میں جو دیکھیں آسان سی بات ہے, فلسفہ بتا دیتا ہوں ریلیجیسلی بھی. حق, میری جو رائٹس ہیں نا وہ مجھے مل جائے نا, جو آج کل دور ہے ہر بندے کو اپنی رائٹس چاہیے. جب آپ کا حق پورا ہوتا ہے آپ کو ڈوپامین ملتی ہے, اور جب آپ فرض پورا کرتے ہیں تو آپ کو آکسیٹوسن ملتی ہے. تو فرائض پورا کر کے سکون ملتا ہے, حق ملنے سے سکون نہیں ملتا. حق ملنے سے مزہ آتا ہے بس, پھر اگلے حق کی لسٹ آ رہتی ہے. آپ کی رائٹس کی لسٹ ختم تھوڑی ہوتی ہے. پھر جب آپ فرائض پورے کرتے ہیں نا تب آپ کو آکسیٹوسن ملتی ہے. اس چیز کی ٹریننگ دینی ہے اپنے آپ کو, اپنے ایز اے مدر, ایز اے فادر, تب کہیں جا کے بچے گریٹنس کی طرف آئیں گے. ایسے تھوڑی ہو جائے گا کام. ٹھیک ہے. تو یہ سائنس آپ کو سیکھنی پڑے گی. فزیولوجی لیول 1 کا ہی کورس کرنا پڑے گا, اور یہ کرنا پڑے گا ہر ایک کو. ہم کر رہے ہیں. ہمارا سورس کوڈ کا ایک مشن میں پیرنٹ جو ہے نا ہمارا 30% پلر ہے, مگر you need to be serious to attend those kind of sessions. ہمیں جتنا سلمان خان کا اور کٹرینہ کیف کا پتا ہے, کیا واقعی میں ہمیں علی بن ابی طالب کا پتا ہے؟ اتنا نہیں پتا. جواب نہیں پتا. آپ سے میں ایک ٹیسٹ لے لیتا ہوں,
ابھی بتا دیتے ہیں. کوئی سی ایسی 2 حدیثیں بتائیں, کوئی سی ایسی 2 حدیث جو علی بن ابی طالب سے مروی ہوں. 150 مسلمان مرد ادھر بیٹھا ہوا ہے, کوئی سی 2 حدیثیں بتا دیں جو علی بن ابی طالب سے مروی ہیں, انہوں نے روایت کیا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے. چلیں ایسا کرتے ہیں, آسان کر دیتا ہوں, ایک بتا دیں. جو انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے. شراب کی سزا علی بن ابی طالب کے مشورے سے خلیفہ کو دی گئی تھی, بتائی گئی تھی کہ یہ لگائیں. نبی علیہ السلام نے تو شراب کی سزا بتائی نہیں تھی. حدیث سنائیں جو کہ علی بن ابی طالب سے مروی ہو. مجھے پتا کیوں پتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا. سوچیں ذرا, مجھے کیسے پتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا. میں نے آپ سے کہا 1400 سال سے بہت لوگوں نے آ کے پراپر منظم کاوش کی ہے. آپ اور میں تکے پہ نہیں کنفیوز ہوئے. 25 کروڑ پاکستانی, 40 کروڑ انڈین مسلمان, 2.25 ارب دنیا کے مسلمان کنفیوز ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں تکا لگا ہے, کوئی دوائی ہوا میں اینتھریکس پھیلی تھی, ہمارے دماغ اڑ گئے. باقاعدہ سال ب سال, 100 سال ب 100 سال فلسفہ سرائیت کرتا ہے, نسلیں کی نسلیں تباہ ہوتی ہیں. سلمان خان کی کتنی فلمیں آئی ہیں, ایٹ لیسٹ 2 کے نام تو پتہ ہوں گے ہم سب کو, سمجھ رہے ہیں, 2 کے تو پتہ ہی ہوں گے, 10-12 ڈائلاگ بھی یاد ہوں گے. آپ سوچیں کون سا بندہ ہمارے جزیرے پہ کھڑا ہو کے آرڈر دینا شروع ہو گیا ہے. بس وہ بندہ دیکھیں. یہ ہے اصلی مسئلہ ہمارے ساتھ, اور کوئی مسئلہ نہیں ہمارے ساتھ. اور اس سونے پہ سہاگا وہ بھائی صاحب داڑھی والے بھی ہوں گے, کسی کی داڑھی والے ہوں گے, کسی نے سوٹ ٹائی, لال رنگ کی ٹائی کے ساتھ, وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک یا بلو سوٹ پہنا ہوگا. یہی ٹرینڈ چل رہا نا آج کل موٹیویشنل اسپیکرز کا. اور کیا سچ بات کرنے آئے نا, ہمیں ایک دوسرے کو خوش کرنے تو نہیں آئے نا, صحیح بات بتانے آئے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں نا, اس وقت آپ کی عمریں لگ نہیں رہی کہ آپ کے بچے ہیں. جو آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں نا, وہ اللہ کی قسم اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپ جیسا بن جائیں کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں. اگر آپ کو نظر آ جائے نا ایک دفعہ, روح کانپ جائے آپ کی کہ یہ تو ایگزیکٹ وہ گناہ کرے گا جو میں کرتا ہوں, حالانکہ خدا کی قسم چھپ کے کرتے ہیں آپ وہ گناہ. اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایک آدمی کے اوپر, آپ نے بہت ایزی لے لیا ہے. میں نے اپنے ایک دفعہ استاد سے پوچھا کہ آپ نے کتاب لکھی ہے 40 کام اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے, تو ان میں سے کوئی 12-13 کام تو میں کر ہی لیتا ہوں. تو کہتے بدبخت عورتوں کے لیے لکھی ہے. عورتوں اور مزدوروں کے لیے بریکٹ میں اوپر لکھا ہوتا, پڑھا ہی نہیں میں نے. سوچیں ذرا, ہمیں کوئی شناخت بتاتا ہی نہیں اپنی کہ تم اصل میں کیا چیز پیدا ہو گئے ہو. آپ سمجھ تکے پہ آپ لوگ آدمی ذات ہیں, اللہ کے یہاں تو تکے نہیں ہیں. اللہ نے تو آپ کو بڑے کاموں کے لیے پیدا کیا تھا. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ 1 یا 2 بچے آتے ہیں بتا جاتے ہیں. بچہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, بچہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مین اسٹریم ان کو ایکسپٹ نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں تمہاری سند کی طرح بھی. ہاں, اور بائی دا وے کسی قسم کی مفروضے میں مت رہیے کہ وہ بچہ میں ہوں. میں اس بچے کو مودودی صاحب کہہ رہا ہوں اس وقت, سید قطب کہہ رہا ہوں اس کو. سمجھ رہے, میرے پاس اپنی کوئی نئی سوچ نہیں ہے, مجھے پتا اس کا ویژن بالکل کلیئر تھا. اس نے کھول کے بیان کر دیا. سید قطب نے کھول کے نہیں خالی بیان کیا, کر کے دکھا دیا. آج تک پوری دنیا کی میجر 3 فورسز, موساد, CIA اور FBI, سید قطب کے اسٹوڈنٹ ڈھونڈتے پھر رہی ہے. آپ سمجھ رہے, چھوٹا واقعہ ہے. مودودی صاحب کے اسٹوڈنٹ سے تو ہم خود بچتے پھر جاتے ہیں کئی دفعہ جماعت اسلامی والے کہ سر آپ جو پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر تو آئے, بات تو کریں ہم سے, ٹھیک ہے. مگر مودودی صاحب کا ویژن جو ہے نا, اس کا پروپیگنڈا کرنا اپنے اندر اتنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس نے کھول کے بتایا کہ میاں ورلڈ ویو کلیئر کر لو, خدا کا واسطہ ہے تمہاری اپنی دنیا میں رہنے کے لیے. پھر دنیا حسنہ کا بھی تقاضا یہی ہے کہ دنیا میں پتہ تو چلے نقشہ کیا ہے. اب مودودی صاحب بڑے ریسنٹ ہیں مگر نقشہ اتنی تیزی سے بدلا ہے کہ ایون مودودی صاحب کے فلسفے کے اوپر بھی ہمیں
اسی اسٹینسل کے اوپر نیا ورلڈ ویو کو اس وقت کے دور کے اوپر دیکھنا پڑے گا. اتنی جلدی سے 1990 کے اندر 2000 کی دہائی کے اندر اتنی جلدی سے دنیا کا نقشہ بدلا ہے کہ اس وقت بھی ہمیں ایک اور بچے کی ضرورت پڑ گئی. کیا آپ کیا کریں؟ آپ کیا کریں؟ میں تفہیم القرآن کافی نہیں رہی میرے لیے, تھوڑی سی اور تفصیل چاہیے اس کے لیے. اتنا ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے یہ بات سمجھنا کہ جتنا زیادہ, اور شاہ رخ خان سلمان خان کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے آپ کے اوپر, آپ اتنے کو سیریس نہیں لیتے, سمجھ رہے ہیں؟ مجھے پتا ہے سب نے سیلفیاں کھچا رہی ہوتی اگر سلمان خان جہاں بیٹھا ہوتا بس, مگر سیلفی سے آگے کی اوقات نہیں ہوتی ایکٹر سنگر ڈانسر کی. اس کو بھی پتا ہے اس بات کا, اس لیے بیچارہ ہر وقت میک اپ کرتا رہتا ہے. ہاں, حسد از دی اونلی کامن تھنگ ان شو بزنس. سمجھا؟ جب مولویوں میں حسد آتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مولوی میں حسد کیسے, دوسرے مولوی سے حسد کیسے آ سکتا ہے. تمہاری تو گیم ہی کوئی اور تھی, تم تو ایک دوسرے سے فیڈ لیتے ہو. وہ جیت گیا تب بھی تم جیت گئے, میں جیت گیا تب بھی تم جیت گئے, لے کے تو ایک ہی جگہ جانا نا مولویوں نے. سلمان خان, شاہ رخ خان, ٹام کروز, بریڈ پیٹ کے تو نان نفقہ لگا ہوتا ہے نا, کوئی اور جیت گیا تو بیچارہ بھوکا مر جائے گا. سمجھ رہے؟ آپ جب آپ کو یہ بات سمجھ آئے تو صاف سمجھ آ رہی چاہیے کہ نقشے میں لکیریں کھینچی کہاں پہ, حاشیے ہیں کدھر کدھر. یہ ہے اصلی مسئلہ جو آپ کو پتا ہو کہ نقشہ, دنیا کا نقشہ کدھر ہے, آپ اس نقشے میں کون سا اسپاٹ ہے, کون سا اسپاٹ. ایک صحابی نے, حضرت عباس غزوہ طائف کے بعد مسلمان ہوئے, وہ طائف کے صحابی تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اپنا واقعہ یاد کرتے ہوئے کہا کہ میں جب پہلی دفعہ مکے آیا تھا نا, تو میں نے اپنے دوست عباس سے پوچھا تھا کہ یہ کون بندہ کھڑا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے. تو حضرت عباس نے کہا بھتیجا ہے میرا, کوئی نیا دین لے کے آیا ہے, نئی سوچ. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہنستے کیا کر رہا ہے؟ کہتے عبادت کر رہا ہے. ساتھ کون ہے؟ ساتھ بیوی ہے اور بچہ ہے, علی بن ابی طالب ہے. کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے نبی علیہ السلام, حضرت خدیجہ اور علی بن ابی طالب. وہ صحابی کہتے, روتے ہوئے کہتے کہ مسلمان تو اللہ نے مجھے اب بھی کر دیا ہے, مگر میں اگر اس وقت مسلمان ہو جاتا نا تو 1/4 اسلام ہوتا. اتنا بڑا کنٹریبیوشن میرے پاس ہوتا کہ 1/4 اسلام میں ہوتا, 1/4 مسلمان ہوتا میں. اگر میں اس وقت میں نے تو بعد میں بھی ہو گیا مسلمان, اس وقت میں تمسخر اڑا کر نکل لیا کہ عجیب سی باتیں کر رہے, عجیب سی بات ہے. سمجھنے کی کوشش کریں, اپنی اپنی اوقات نکالیں ہم صاحب کہ ہم کتنے % اسلام ہیں. اللہ کی قسم اگر آپ کو نہیں پتا نا آپ کتنے % اسلام ہیں تو آپ خاص % آف کفر ہیں, خاص % آف طاغوت ہیں. اگر آپ کو یہی نہیں پتا آپ کتنے % اسلام ہیں, اتنا بڑا مسئلہ ہے اگر آپ کو اپنی شناخت نہیں پتا. کیونکہ اندھا دھند مسلمان نہیں ہوتا, بائی ڈیزائن, بائی ڈائریکشن, بائی ویژن مسلمان ہوتا. تو کہ پہ نہیں کوئی اسلام میں آیا اور ہو لیا. سمجھ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے قوی کافر اور ضعیف مومن کے شر سے بچائیں. ہمارے بارے میں دعا ہے. سوچے ذرا کہ ابو جہل سے اور سائل ادیم سے بچائیں کہ یہ ضعیف مومن مروائے گا ہم سب کو. سوچیں ذرا, آپ کیوں نہیں اپنے اوپر اپلائی کر رہے یہ دعا؟ حضرت عمر بن خطاب کی دعا ہے. ضعیف مومن بوڑھا مومن نہیں ہوتا, کمزور ایمان کا مومن کہ عین موقع پہ بھاگ جائے گا, عین موقع پہ اس کو پیر کانپیں گے نکل لے گا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یا تو آپ خاص % آف اسلام ہیں اور فرشتے خدا کی قسم ایسے رجسٹر رکھتے ہیں جس میں تولا جاتا ہے کہ کتنے % اسلام ہیں آپ, اسلام کا کون سا کنٹریبیوٹر ہیں آپ, کیا کیا اسلام کا. کیونکہ نہ کیا تو آپ نے کسی اور سسٹم کا حصہ لیا. اللہ نے تیسرا قبیلہ بتایا ہی نہیں, اللہ نے 2 ہی بتائے. ایک اسلام کا قبیلہ بتایا ہے, ایک طاغوت کا قبیلہ بتایا ہے, تیسرا کوئی قبیلہ نہیں ہے. اسپیکٹیٹر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں, یا تو آپ کچھ کرنے والے ہیں یا کچھ ہمارے لیے کرنے والے ہیں یا ان کے لیے کرنے والے ہیں. اسپیکٹیٹر اسلام میں تماشائی جو ہوتا ہے وہ غیر مسلم پارٹی میں ہوتا ہے. اس کی مثال بھی ہے میرے پاس. غزوہ بدر میں نا میری آپ کی عمر کے نہ کچھ نوجوان ابھی مکے میں ہی پائے گئے تھے. بدر ہو رہی تھی, بدر کا اعلان ہوا, پر یاد ہے نا بدر, آپ سب کو پتا ہے غزوہ بدر کا نا کیسے ہوئی تھی.
اب مدینے کی تو سٹوری ہم سب کو پتہ ہوتی ہے, مکے کی سٹوری چھپا لیتے ہیں ہم سب, کیونکہ وہ ہمارے اوپر لگتی ہے آگے. مکے کی سٹوری کیا چل رہی تھی, مکے میں اس وقت مسلمان تھے, سارا کا سارا اسلام صرف مدینے میں نہیں تھا. کچھ لڑکے مسلمان ہو چکے ہوئے تھے اور آپس میں بیٹھے اسی طرح کی گیدرنگ میں بیٹھے, ڈسکشن چل رہی, کیا کریں, کیونکہ اعلان ایسے ہو رہے تھے, گھر گھر میں ڈھول لے کے آتے تھے یہ مکی کہ لڑائی تیاری ہو گئی ہے, اتنے 100 اونٹ تیار ہیں, اتنی ساری رقاصائیں تیار ہیں, اتنے سارے بھالے تیار ہیں, گھوڑے تیار ہیں, اونٹ تیار ہیں, سب موٹیویشنل سپیکنگ چل رہی ہے مکے کے اندر سے مقابلہ ہے. آج صفحہ ہستی سے مٹائیں گے نعوذ باللہ اس کو, یہ مکے میں چل رہا تھا. غور سے سنیں, اپنے آپ کو پہچانے, اپنے آپ کی شناخت پہچانے. ان لڑکوں نے پھر کیا کیا, تھے تو مسلمان ہی, تھے تو یہ مسلمان ہی, انہوں نے آپس میں گیدرنگ کی اور کہا کہ بھئی میں تو نبی علیہ السلام کے خلاف لڑائی نہیں کر رہا. ابو نے کہا چلے گا جو صحیح. صاحب کے ابا تھے آرمی میں, اس وقت تو آرمی ایسی ہوتی تھی, اور اب عرب کے قبیلے میں وہی والی خاندان پرستی ہے جو ہماری والی ہے. دنیا میں 2 ہی خطے ہیں جہاں پہ خاندان پرستی چلتی ہے, ایک عرب کا قبیلہ, ایک پاکستان انڈیا. اس کے علاوہ کوئی خاندان پرستی نہیں چلتی. غور سے سمجھیں اس بات کو, دھیان سے اپنے اندر صلاحیت کریں. لیکچر جہاد کا نہیں ہے, لیکچر شناخت کا ہے. جہاد کے قابل ہم ہیں ہی نہیں, اس لیے میں جہاد کی دعوت دیتا ہی نہیں. ایک سٹیپ پیچھے ہم, ایک سٹیپ لینا پڑے گا اپنے آپ کو پہچاننے کا. جب وقت آئے گا اللہ ہم سے بڑے کام لے گا, اللہ ہم سے بھی جہاد کروائے گا. پہلے اپنے آپ کو تو پہچاننا شروع کر دیں. پر نہیں لگے ہوئے تھے افغانیوں کے, پر نہیں لگے ہوئے تھے مصریوں کے, سوڈانیوں کے. They did that. Somalians 2 سینگوں والی قوم نہیں ہے, کر کے دکھا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, یہی ملک تھا 9 کروڑ لوگ. امریکہ کی ایمبیسی جائیں, 10 سال تک کھڑے رہے, گنتے رہے بندے, 10 سال تک کھڑے رہے, اور ایک دن میں ہمارے ملک کے ویزے کے لیے 9 کروڑ لوگ لائن میں کھڑے ہوئے تھے. دیکھیں جب پرپس کلیئر ہوتا ہے تو لوگ کیسے بھاگتے ہیں. 9 کروڑ بندہ لائن میں کھڑا ہو گیا تھا, ہمیں پاکستان کا ویزا چاہیے. وہ دن بھولنا نہیں ہے آپ نے. یہ دنیا میں کسی اور ملک کے ساتھ نہیں ہوا, یہ صرف پاکستان کے ساتھ ہوا ہے. 9 کروڑ مسلمانوں نے لائن میں کھڑے ہو کہا تھا کہ ہم نے پاکستان میں انٹر ہونا ہے. اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی بچیاں کٹوا رہے تھے, اللہ کی قسم سامنے ذبح ہو رہی تھی بچیاں, ٹرینوں میں بھر بھر کے بچیاں مار رہے تھے سارے. کیسے نہیں, پھر بھی جائیں گے. کیا جنون چڑھا ہوا تھا ان کو, ایسا کیا ہوا تھا ان کو, پتا نا آپ کو. 47 میں کس طریقے سے لوگوں نے پاکستان کا ویزا لینے کی کوشش کی ہے. یہ کوئی چھوٹا واقعہ سمجھ رہے تھے آپ. یہاں پہ وہ کیا میمیں دیکھنے آ رہے تھے, نوکریاں کرنے آ رہے تھے, ادھر ڈالر کمانے آ رہے تھے. ادھر بتاتا ہوں وہ کیسے ہوا تھا, ابھی آپ کو بتاتا ہوں. لوگوں کی آئیڈینٹی کلیئر ہوتی ہے, پھر دیکھیں کیسے دوڑ لگتی ہے. اس لیے دھیان میں رکھیے گا. ان لڑکوں نے کیا کیا مکے میں, پھر چھوٹی سی میٹنگ کی رات کو کھوکھے پہ, لٹرلی جیسے ہم نے کرنی تھی, اور کہا کہ بھائی نبی علیہ السلام کے خلاف لڑائی تو نہیں کر رہے تھے تو مسلمان, تو پھر کیا کریں. خاندان میں ناک کٹ جائے گی, پریشر ہے میرے اوپر, میں تو جاؤں گا ہی جاؤں گا. دوسرے نے کہا ہم بھی جائیں گے, جانا تو پڑے گا, مار پٹا کے لے کے چلے جائیں گے, نہیں تو چلو آؤ چلتے ہیں. پھر ایک ٹیکنیک لگائی, راکٹ سائنس لگائی انہوں نے. کیا راکٹ سائنس لگائی کہ ایسا کرتے ہیں, سامنے سامنے چلتے ہیں, جیسے ہی رن پڑے گا نا, جب لڑائی شروع ہونے لگے گی تو سرک کے پیچھے والی صف میں کھڑے ہو جائیں گے. نہ لڑائی کی نہ کچھ, اپنی طرف سے حکمت لگائی انہوں نے. سوچیں ذرا ادھر کیا ہو رہا تھا. مدینے میں صحابہ اکرام روئی جا رہے ہیں کہ اصلی کہانی تو تعداد کی ہے. نبی علیہ السلام اتنی دعائیں کر رہے ہیں, اتنی دعا کر رہے ہیں روکے کہ ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کو کندھوں سے پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ بس, اور دعا مت کریں, اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی ہوئی ہے. اس لیول کی سٹریس چل رہی ہے مدینے کے مدر کے بارڈر پہ. ادھر ڈھول تماشے اور ڈانسرز اور تمام ہالی ووڈ بالی ووڈ ساتھ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ اکرام کو سکینہ دینے کے لیے ایک خاص معجزہ قرآن پاک میں اس معجزے کا کلیئر ذکر ہے کہ ہم نے ان کی تعداد کم کر کے تمہیں دکھایا اور تمہاری تعداد زیادہ کر کے ان کو دکھایا. یہ ہوتی ہے اکائی ایک. اتنا فرق پڑتا ہے ایک بندے کا پریزنٹ ہونے میں
کہ میں کتنے % اسلام ہوں. میرے یہاں پہ پریزنٹ اس دین کے کام کرنے کی پریزنس کا اللہ تعالیٰ کس طریقے سے میچ بتا رہے ہیں کہ ٹیرر بیٹھ گیا مسلمانوں کا کفار پہ کہ اتنے بندے کہاں سے آ گئے ان کے پاس, اور مسلمانوں پہ سکینہ آ گیا, عید آ گئی کہ بس تھوڑے سے بندے لے کے آئے ہو, حالانکہ بندے زیادہ تھے. لڑائی ہوئی ہم سب کو پتا ہے. نبی علیہ السلام نے علی بن ابی طالب سے کہا لگاؤ اتبا کو, رشتہ دار تھا, ہر ایک کے ساتھ رشتہ داری کو لڑوایا. بدر میں ہر ایک بندے کا اپنا اپنا رشتہ دار بھیجا کہ یہ نہ سمجھنا قبیلوں کی لڑائی ہو رہی ہے, قبیلہ ہی مارے گا تمہیں. کسی اور قبیلے کا بندہ بھیجوں گا تو قبیلوں کی لڑائی ہوگی, تمہارا اپنا بچہ تمہیں قتل کرے گا. کہ تمہیں رگ پتہ جائے کہ اسلام یہ قبائلیت نہیں کھیلتا, اسلام یہ قومیت نہیں کھیلتا, اسلام یہ لسانیت نہیں کھیلتا. اسٹریٹ شوٹنگ ہوگی تمہارے اوپر, تمہارے اپنے گھر کا بچہ آگے مارے گا. ٹھیک ہے. پھر جب بدر کے واقعہ ختم ہوا تھا, میں واپس آتا ہوں لڑکوں کے اوپر, تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا مشورہ دیا تھا. نبی صاحب نے مشورہ مانگا کیا کریں ان لوگوں کا جو پکڑے گئے ہیں. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہر قبیلے والے کو اپنے اپنے قبیلے کے حوالے تو کریں ذرا. یہ جتنے بھی پکڑے گئے ہیں ہر ایک کو اپنے اپنے خاندان کو دیں, پھر ہم کاٹتے ہیں اپنے اپنے خاندان کو, ان کو پتہ چلے کہ جس چیز پہ ناز کرتے تھے نا اسی چیز نے آگے کاٹا ہے تم. بہرحال اب کیا ہوا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ انہوں نے جب جنگ جیت گئے تو وہ لڑکے آئے کہ ہم تو مسلمان تھے, ہم پیچھے کھڑے ہوئے تھے تاکہ ہم لڑائی میں حصہ نہ لیں. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا پتہ ہے کسی کو؟ اس لیے یہاں پہ آیا ہوں میں. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے خلافت لے لی تھی نا, تمام علماء کا اجماع ہے کہ حمزہ ہونے تھے اگر زندہ ہوتے. چھوٹی سی ہستی نہیں ہے کہ اگر حمزہ رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ حمزہ رضی اللہ عنہ ہوتے. شیعہ بھی یہی مانتے ہیں, سنی بھی یہ مانتے ہیں, یہاں پہ کوئی تفریق نہیں. اتنی بڑی ہستی ہے, اتنا بڑا پیڈسٹل حمزہ کے پاس ہے. انہوں نے بلایا, ادھر آؤ جب سارے, ادھر آؤ جاکت, ادھر آ جاؤ سارے. اور یہ بڑے خوش کہ ہم نے کوئی لڑائی نہیں کی. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ تمہیں پتا ہے تمہاری وجہ سے اللہ کو ادھر سے معجزہ اتارنا پڑا ہے, تمہاری وجہ سے کائنات کا نظام بدلا ہے کہ تعداد تمہاری کم دکھائی جائے اور ہماری زیادہ دکھائی جائے. تم سمجھ رہے ہو کہ اسپیکٹیٹر بن جاؤ گے تو بچ جاؤ گے. کس کے اسپیکٹیٹر بنے ہوئے تھے؟ محمد کے خلاف لڑائی کرنے آئے تھے, ان لوگوں کے اسپیکٹیٹر بن کے بیٹھے ہوئے تھے, خوش ہو رہے تھے کہ تمہاری قبیلے کے بندے مر رہے ہیں, کام چل جائے گا تمہارا. سب سے پہلے پھر ان لڑکوں کو سب سے پہلے صحابہ کرام نے وہی سزا دی جو باقی کسی کفر کو سزا ملتی. کہ تم سمجھ رہے تھے کہ کلمہ پڑھ لیا بچ گئے, سوری ایسے نہیں ہوگا. ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. سمجھ رہے ہیں؟ اپنی شناخت کو پہچانے کہ کس گیم کے اسپیکٹیٹر ہیں ہم. اللہ کی قسم اسپیکٹیٹر ہیں ہم, سما اللہ کی قسم اسپیکٹیٹر ہیں ہم صرف دیکھتے ہیں کہ بس چل رہا ہے, ہاں ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے.